میرے خلاف سوشل میڈیا پہ ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے. میں نے یہ کہا ہے کہ قرآن میں معاذ اللہ نقل کفر گرامر کی غلطیاں ہیں. میں نے یوں کہا ہے ظاہری لحاظ سے گرامر کی غلطی ہے. ظاہری لحاظ سے ظاہر کا لفظ بتا رہا ہے کہ حقیقت میں نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، میں آپ کو بتا دوں کہ مفتی طارق مسعود کی طرف سے ابھی 1-2 دن پہلے ہی ایک بیان جاری کیا گیا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ نبی علیہ السلام نہ پڑھنا جانتے تھے اور نہ لکھنا جانتے تھے. اسی بنا پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو قرآن کریم نازل ہوتا تو وہ جب کسی صحابہ کرام سے لکھواتے اور صحابہ کرام سے اس میں کوئی گرامر کی کمی ہو جاتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ویسے ہی چھوڑ دیتے تھے. تو تمام لوگوں نے مفتی طارق مسعود کے اس بیان پر بہت سارے اشکالات کیے اور نہ جانے کیسے کیسے الفاظ سے مفتی طارق مسعود کو برا بھلا کہا اور یہ بھی کہا کہ مفتی طارق مسعود تو گستاخ ہے اور انہوں نے قرآن کریم کی توہین کی ہے. سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو ہی دیکھ لیجئے کہ انہوں نے اپنے بیان میں کیا کہا. ہمارے نبی کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے بھائی، نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے. ابے بھائی پھر کیوں فالو کر رہے ہو یار؟ خود بول رہے ہو کہ نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا، امی تھے. ما تخطہ بیمینک، قرآن کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پیش کر رہے ہیں ایک لفظ بھی ان کے دائیں ہاتھ نے کبھی نہیں لکھا، ایک لفظ نہیں لکھا. جیسے ہی آیت نازل ہوتی آپ کبھی زید ابن ثابت کو بلا رہے ہیں، کبھی کسی اور صحابی کو بلا رہے ہیں، بھائی لکھو لکھو. اور دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن لکھوایا نا تو چونکہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو بعض دفعہ کاتب سے گرامر کی غلطی ہوئی لکھنے میں، ہمارے نبی نے اس کی کریکشن نہیں کی. آپ کو نہیں پتا چلا کہ گرامر کے لحاظ سے یہ غلط لکھا ہوا ہے، وہ اب تک اسی طرح لکھا ہوا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ مثال کے طور پر بہت ساری مثالیں اس کی قرآن میں. سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق میں کیا آتا ہے؟ کلا لئن لم ینتہی لنصفعا بالناصیہ. اللہ کہتے ہیں اگر یہ کفر سے باز نہیں آئے ہم ان کو پیشانی کے بالوں سے پکڑیں گے قیامت کے دن. تو یہاں ہے لنصفعا. جتنے بھی علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے لنصفعا یہ لام تاکید ہے اور آخر میں نون تاکید ہے. یہ الف کے ساتھ لکھنا گرامر کے لحاظ سے غلط، کیونکہ تنوین ناؤن پہ آتی ہے، سینٹنس پہ یا فعل پہ تنوین کبھی بھی نہیں آتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ لیکن یہاں پر کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھا نا لنصفعن، جبریل آئی آیت لے کے آپ نے اس کو پروناؤن کیا اپنی زبان سے لنصفعن. تو کاتب نے کیونکہ عن میں آواز نون کی آ رہی ہے تو کاتب نے اس وقت لکھ دیا نون کے بجائے الف ڈال دیا جو تنوین کی علامت ہے. یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ مسٹیک. آپ کبھی بھی عربی میں سینٹنس پہ تنوین نہیں ڈالو گے، لیکن یہاں لنصفعن پہ 2 زبر ڈلے ہوئے ہوں گے، الف لکھا ہوا ہوگا. یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ بولو غلط. کاتب وحی نے لکھا، نبی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. اور کمال کی بات ہے جو لکھا آج تک کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا کہ اس کو نون بنا دے. اب کہنے کے لحاظ سے اوپر سے تو لگے گا یہ غلط ہے، لیکن بھائی اللہ نے یہ اس لیے ہونے دیا، بتا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی امی تھے. نمبر 2، ہم نے اس قرآن کی حفاظت ایسے کی ہے کہ اگر ظاہری لحاظ سے اس میں کوئی غلطی لکھنے میں، ظاہری لحاظ سے، ورنہ تو اس میں بڑی حکمت ہے، ہوئی بھی ہے، ہم نے اس کی بھی کریکشن کی کسی کو اجازت نہیں دی. جو ہے آپ نے سن لیا ہوگا کہ مفتی طارق مسعود نے اس بیان کے اندر کیا کہا. انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام نہ پڑھنا جانتے تھے اور نہ لکھنا جانتے تھے، لیکن بہت سارے حضرات کی طرف سے یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ مفتی طارق مسعود نے تو یہ کہا کہ نبی علیہ السلام ان پڑھ تھے، حالانکہ ان کا جو بیان تھا انہوں نے اپنے بیان میں یہ کہا کہ نبی علیہ السلام نہ پڑھنے جانتے تھے اور نہ لکھنا جانتے تھے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام امی تھے. اور دوسری بات جو انہوں نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں بظاہر گرامر کی غلطی ہے، لیکن قرآن کریم ویسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا قرآن کریم کو، اسی طریقے سے پڑھا جاتا ہے. لیکن اس پر بھی بہت سارے حضرات کی طرف سے اشکالات ہو رہے ہیں. بہرحال اگر ان کی طرف سے کوئی غلطی ہے اور انہوں نے غلطی کی ہے تو ان کی طرف سے یہ بیان بھی جاری ہوا. کینیڈا میں جو میرا حالیہ بیان ہوا ہے جس پہ کافی کنٹروورسی پھیلی ہے اور میرے بارے میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ میں نے ایسے الفاظ کہے ہیں جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی جھلکتی ہے.
تو میں اپنے ان الفاظ سے رجوع کرتا ہوں. مجھ سے بے احتیاطی ہوئی ہے تو میں رجوع کرتا ہوں اپنے ان الفاظ سے. جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ میری وجہ سے ان کو تکلیف ہوئی ہے تو میں ان لوگوں سے معذرت بھی کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرتا ہوں. کہ چلو اگر میری طرف سے کوئی غلطی ہوئی ہے, حالانکہ میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا, میری کوئی ایسی نیت نہیں تھی کہ نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کروں یا پھر قرآن کریم کی توہین کروں, لیکن میرے بیان سے اگر کسی مسلمان کو, کسی بھائی کو تکلیف ہوئی ہے تو میں تمام مسلمانان اسلام سے معافی چاہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے بھی میں توبہ کرتا ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک انسان نے اپنی پوری زندگی دین کی تبلیغ کرنے میں لگا دی ہے اور نبی علیہ السلام کی شان بیان کرنے میں لگا دی ہے, اگر ان سے جانے انجانے میں زبان سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو معاف کر دینا چاہیے, کہ اگر وہ توبہ کر رہے ہیں اور تمام مسلمانوں سے وہ معافی مانگ رہے ہیں تو تمام مسلمانوں کو معاف کر دینا چاہیے اور اس بحث کو یہی چھوڑ دینا چاہیے اور اس پر زیادہ بحث نہیں کرنی چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.